حوالے موجود ہیں. وہ کوئی بندہ ہمیں میں جب الفاظ یوز کرتا ہوں نا مہر بھائی, میرے الفاظ بڑے تلے ہوئے ہوتے ہیں. جب میں نے 30 کو قطعی کہا, میرے پاس حوالہ ہے 30 کو قطعی کہنے کا انشاءاللہ. اچھا اب دیکھیں ذرا, مرزا غلام قادیانی نے کہا قرآن میں 30 قطعی آیات ہیں, قطعی 30 آیات ہیں. عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں. مرزا نے کہا صحابہ کا اجماع ہے, عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں. مرزا نے کہا کہ امت کے سارے بڑے علماء کا عقیدہ ہے, امام بخاری کا نام لیا, امام مسلم کا نام لیا, ابن تیمیہ کا نام لیا, ابن القیم کا نام لیا, ابن عربی کا نام لیا, کہا یہ ساروں کا, امام بخاری کا نام لیا, کہا سب کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں. اب مجھے بتاؤ ذرا, جو مسلمان علماء قرآن کی 30 قطعی آیتوں کے خلاف عقیدہ رکھتے تھے, جو مسلمان علماء صحابہ کے اجماع کے خلاف عقیدہ رکھتے تھے, وہ مسلمان کہاں سے ہو گئے؟ آپ لوگ یہ دونوں کھیل نہیں کھیل سکتے. وہ تو ناؤذ باللہ فدو بن گئے. صحابہ کے اجماع کے منکر کو آپ مسلمان کیسے سکتے ہو؟ تو مرزا سے پہلے ایک عالم تھا. یہ لوگ کھیلتے ہیں وکٹ کی دونوں طرف, ہم نہیں کھیلنے دیں گے, یہ تو نہیں چلے گا. مرزا سے پہلے ایک عالم تھا دنیا میں, ایک جو احمدی یہ کہے خدا کی قسم, یہاں بیٹھ کے میرے پاس ایک نہیں, ایک خدا کی قسم میرے پاس کم از کم 22 حوالے ہیں, 22. جو احمدی یہ کہے کہ مرزا سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور اب کسی اور نے آنا ہے, وہ مرزا کو جھوٹا قرار دے رہا ہے. مرزا نے کہا ہے کہ جس طرح مرزا کہتا ہے کہ جس طرح اصحاب کہف کو اللہ نے چھپا دیا, کہتا ہے جس طرح اصحاب کہف کو اللہ نے چھپا دیا, ایسے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو چھپا دیا. اور کہتا ہے اسی طرح اس راز کو ساری دنیا کے مسلمانوں سے چھپا دیا اور میرے لیے خاص کر لیا. جب میرا وقت آیا تو پھر میں نے آ کے اس راز کو فاش کیا. امتیاز بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی, بالکل آ رہی. یقین کریں میں یہ لے کے آپ کے پاس آیا اور ادھر میں ان ہوا اور آپ نے یہ بات بیان کر دی. یہ دیکھیں, یہ ملفوظات جلد 4, ٹھیک ہو گیا. ذرا اگر ہو سکے تو مجھے ذرا اسکرین پہ لے آئیں ذرا سامنے. اچھا جی, یہ دیکھیے جی, یہ ملفوظات جلد 4. میری بات آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. اچھا جی, یہ ملفوظات کی جلد 4 آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے سب دوستوں کو. اس 4 جلد کا پتہ نہیں اپنا بے شک لے ہی ہے, اب سارے سامنے آ جائے ساتھی. امتیاز بھائی اب یہی پرابلم جو تھی نا, میں نے اس دن ویڈیو میں ڈسکس کی تھی آپ کے ساتھ, کہ اب میں جو آپ کے سامنے والا پیش کر رہا ہوں, لائیو کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں. اب اس کا پیج نمبر ہے 631, جلد نمبر 4 کا. اب جو آپ کے پاس ایڈیشن ہے مجھے نہیں پتا اس کا صفحہ کیا ہوگا. یہ دیکھیں نا, کتابوں کو یہ ایسے کرنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ بعد میں حوالوں کو پتہ نہیں چلتا. اچھا, یہ جو ابھی بات آپ کر رہے تھے, میں نے یہی والا کھول کے رکھا ہوا تھا سامنے. اس کی موٹنگ ہیڈنگ ہے کہ وفات مسیح کے مسئلے کو مشیت ازدی نے مخفی رکھا. جی ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑی سی تحریر پڑھ دیتا ہوں تاکہ دوستوں کو اندازہ ہو جائے. آپ کی بات سے پتہ چل گیا ہوگا. کہتے میں یہ نہیں کہتا کہ حیات مسیح کے متعلق اسی زمانے کے لوگوں پر الزام ہے, نہیں, بعض پہلوں نے غلطی کھائی ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ اس غلطی میں بھی ثواب پر ہی رہے. شرک عظیم کا عقیدہ رکھ کے جو بھی ہمارے بھائی بات کر رہے تھے, تو دیکھیں شرک عظیم کا عقیدہ رکھ کے بھی وہ ثواب پر ہی ہیں. اس کی وجہ ہے نا, مرزا غلام قادیانی نے شرک عظیم کا عقیدہ رکھ کے بعد میں نبی بننا تھا نا. اچھا, اب تھوڑا سا آگے چلیں. کہتے ہیں کیونکہ مجتہد کے متعلق لکھا ہے, کبھی مجتہد غلطی بھی کرتا ہے اور کبھی ثواب, مگر دونوں طرح سے اسے ثواب ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ مشیت ازدی نے یہی چاہا کہ ان سے یہ معاملہ مخفی رہے, پس وہ غفلت میں رہے اور صحابہ کہف کی طرح یہ حقیقت ان پر مخفی رہی. ابھی آپ نے صحابہ کہف کا واقعہ کہا نا, یہ بات تو میرے پاس تو آلریڈی میں یہ کھول کے بیٹھا تھا. بھی آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ پہلے ہم نے آئینہ کمالات اسلام کی عبارت دیکھی کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ دانا خوشے میں بند رہا, اس طرح یہ راز مخفی ہو گیا. اور جب میرا وقت آیا تو وہ دانا جو تھا وہ خوشے سے باہر آ گیا. اچھا, اب یہی چل رہا ہے آگے. پھر آگے لکھتا ہے کہ مجھے الہام ہوا, اسی طرح مسیح کی حیات کا مسئلہ بھی ایک عجیب سرا ہے جو باوجود قرآن شریف کھول کر مسیح کی وفات ثابت کرتا ہے, اور حدیث سے بھی یہی ثابت ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو آیت استدلال کے طور پر پڑھی گئی تھی وہ بھی اس کو ثابت کرتی ہے، مگر باوجود اس قدر اشکارا ہونے کے خدا تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے اور شمس بھائی اور آنے والے موعود کے لیے اس کو مخفی رکھا. یہ بھی لکھا ہے کہ آنے والے موعود کے لیے اس کو مخفی رکھا ہے. شمس بھائی ہم حوالہ پیش کریں گے. مرزے نے کہا روئے زمین پہ ایک انسان کو بھی نہیں پتا تھا. نکلو ذرا میدان میں. اچھا باہر نکلو، مندی تو تھلے نکلو. اچھا اب آپ بس آخری ایک دو لائنیں. مرزا کی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں تو انہیں نہیں پڑھی. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا آگے کہتا ہے اس کو چنانچہ جب وہ وقت آیا تو اس کو ظاہر کر دیا، یعنی مرزا قادیانی کا دور آیا تو ظاہر کر دیا. اس میں نے نشان لگایا 1 2 3 4 تقریباً 4 دفعہ اس نے یہ مخفی کا لفظ لکھا ہے. اور جب قادیانیوں سے بات کرے وہی بات آپ کی آگی کہ وہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی یہ عقیدہ جو ہے تمام صحابہ کا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور مرزا قادیانی کو جو پیش کرے تو وہ کہتا ہے نہیں یہ بات تو اس وقت مخفی کر دی گئی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں اس بات کا. نہیں شمس بھائی ایک اور بات ہے، یہ انگریزی یہ حوالے انگریزی میں نہیں ہے. مجھے اس بات کا نہیں تھا پتا، میں نے جتنا بھی میں نے انگریزی میں پڑھا مجھے یہ اس بات کا نہیں تھا پتا، انہوں نے خود چھپایا انگریزی سے. جی بھائی. اچھا شمس بھائی ایک اور آپ کو مزے کی بات بتائیں. عمیر بھائی یہ بات آپ نے نوٹ کرنی، اس بات کا تعلق ہے قرآن کی 30 آیتوں کے ساتھ. شمس بھائی دیکھیے گا ذرا، ہمیں کہا جاتا ہے جی قرآن کی 30 آیتوں میں جو کہ قطعی ہیں، ساری قطعی ہیں، مرزا کہتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے. امتیاز بھائی لوگوں کے لیے بتا دیں کہ قطعی کا مطلب کیا ہے اور انکار کرنے والا کیا ہے. ہم بتاتے ہیں. مرزا غلام قادیانی نے کہا قطعی الدلالہ اسے کہا جاتا ہے صرف کے صرف ایک معنی ہوں. یہ مرزا غلام قادیانی کی تعریف ہے. کہتا ہے قطعی الدلالہ کہتے ہیں اس بات کو، اس چیز کو جس کے صرف ایک معنی ہو. یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں قرآن میں 30 آیتیں ہیں جن کا صرف ایک معنی ہے. وہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. اچھا اب نا مسئلہ یہ ہو گیا کہ پھر مرزا صاحب نے جب یہ اگلی بات کر دی، بعد میں جا کے جب یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اب پرابلم مرزا کا مسئلہ یہ تھا کہ دونوں کو میں میچ کیسے کروں. ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ 30 آیتوں میں لکھا ہوا ہے، ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، راز ہے. اچھا اس کا حل جماعت نے بڑا کوشش کی نکالنے کی. اب میں آپ کو ایک اور حوالہ، یہ جو لوگ حوالوں سے پیار کرتے ہیں ان کو میں تحفہ دینے لگا ہوں. یہ شبد بھائی سکرین کے اوپر آ رہا ہے، یہ دیکھیے گا. کیونکہ آپ جیسے لوگ، کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے نا، آپ کو چلے گا پتا کہ اس حوالے کی اہمیت کیا ہے. یہ دیکھیے گا ذرا، یہ روحانی خزانے کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 53 ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اگر قرآن کریم مخصوص بندوں کے لیے خاص ہے تو دوسروں سے نافرمانی کی حالت میں مواخذہ کیوں ہوگا. مرزا کہتا ہے کیونکہ قرآن کریم کی وہ تعلیم جو مدار ایمان ہے وہ عام فہم ہے جس کو ایک کافر بھی سمجھ سکتا ہے، اور ایسے نہیں کہ کسی پڑھنے والے سے مخفی رہ سکے. لے مرزا کہتا ہے قرآن کی وہ بات جس پہ ایمان کا دار و مدار ہے وہ ایک کافر کو بھی قرآن پڑھ کے سمجھ آ جائے گی. ہمارا سوال یہ ہے، اور مرزا غلام قادیانی 1879 میں مجدد تھا. مرزا نے کہا مجھے قرآن کا علم سمندر کی طرح دے دیا گیا ہے، اور قرآن کی 30 آیتوں میں لکھا ہوا تھا عیسیٰ فوت ہو گئے. اور مرزا کہہ رہے ہیں جو بات قرآن میں لکھی ہو جس پہ ایمان کا دار و مدار ہو وہ کافر بھی پڑھ لیتا ہے اور اس سے چھپ سکتی نہیں ہے. مجھے بتاؤ یہ مرزا سے بات چھپ کیسے گئی؟ پھر چھپاؤ ذرا اس کو. پھر اور میری بات سنیں امتیاز بھائی یہ الہام جو مرزا قادیانی نے جس تذکرہ کے پیج پہ لکھا ہے نا، یہ مارچ 1882 کا ہے، ٹھیک ہے. اور مرزا قادیانی جو ہے 1882 تک اس کا ڈیزینیشن کیا تھا؟ اس نے خود لکھا ہے کہ میں مجدد تھا، میں مامور من اللہ تھا، مجھے اول مومنین کہا گیا. ملہم، یہ سارے ملہم تھا. ہاں مامور من اللہ ملہم تھا. ایک سیکنڈ بھائی، اپنا ملہم جس سے اللہ بات کرے، ملہم نہیں، ملہم. اچھا یعنی اتنے ڈیزینیشن رکھنے کے باوجود، ٹھیک ہے، پھر جس کتاب کے اندر یہ عقیدہ لکھا جا رہا ہے، امتیاز بھائی بڑی اہم بات ہے، جس کتاب کے اندر یہ عقیدہ لکھا جا رہا ہے وہ کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اشارے پہ لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور مرزا قادیانی نے اسی کتاب کے آخری صفحے پہ لکھا ہے کہ اس کتاب کا محتمم اور متولی جو ہے وہ خود رب العالمین ہے. بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ اللہ نے اشارہ کیا کہ یہ کتاب لکھ، پھر یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں میں بھی چلی جاتی ہے.
مگر اس میں عقیدہ وہی لکھا ہے, کوئی بھی نہ اللہ درست کروا رہا ہے عقیدہ, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں گئی, نہ وہ درست کروا رہے ہیں. باتیں ساری ہو رہی ہیں مگر وہ عقیدہ نہیں درست ہو رہا. تو یہی میں ان سے کہتا ہوں کہ قادیانی کتب کو جو آپ پڑھتے ہیں نا, یہ بس ایک صفحہ پڑھ لیا تو آپ نے کہا جی میں نے پوری برہان احمدیہ پڑھ لی, ایسے نہیں ہے. آج میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور میں نے اس میں کہا ہے کہ بانی جماعت احمدیہ نے قادیانیوں کو قسم دی ہے حقیقت الوحی کتاب پڑھنے کے لیے. تمہارے نبی نے قسم دی ہے, اور بلکہ اس کے اندر اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کو زبانی یاد کر لیا جائے, اور کوئی مولوی تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا نا بما مولوی امتیاز کے. امتیاز صاحب ان کو ذرا للکارے تو صحیح نہ کہ آؤ حقیقت الوحی لے آؤ ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا تھا حقیقت الوحی سے میں بات کروں گا آپ کے 40 منٹ, میرے صرف 20 منٹ, آپ کا 1 گھنٹہ, میرا آدھا گھنٹہ. آ جائیں, کھولیں کتاب سامنے, پہلے تو ہمیں وہ بندہ دکھائیں جو جس نے حقیقت الوحی کو حفظ کیا ہو. آج مسلمانوں میں ماشاءاللہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب قرآن مجید ہے, کتنے آپ کو حافظ ملتے ہیں اس کے, مگر قادیانیوں کے اندر آپ کو ایک بھی حافظ نہیں ملے گا حقیقت الوحی کا. اور مرزا بھائی میں نے قادیانی کی یہ خواہش بھی پوری نہیں کرتے. شمس بھائی انہوں نے خواہش کیا پوری کرنی ہے, یہ تو مرزا غلام قادیانی کی ہوئی تفسیر نہیں مانتے. اور مرزا کہتا ہے کہ میثاق النبیین والی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے, یہ کہتے ہیں مرزا صاحب کے متعلق ہے. اندازہ کرو. اچھا ہم نے جو کہ کہا تھا نا کہ کسی کو بھی نہیں پتا, یہ دیکھیں ذرا اس طرح پر 1300 برس تک یہ راز مخفی رہا, کسی پہ نہ کھلا. یہ لو ابھی میں نے ایک دکھایا, ایک میں حوالے وہ دکھاؤں گا جس میں مرزا صاحب کہیں گے کسی کو بھی نہیں پتا تھا. اب بتاؤ, جو بات قرآن کی 30 آیتوں میں لکھی ہو, صحابہ کے اجماع سے ثابت ہو, اور وہ پتا کسی کو بھی نہ ہو, اور عقل کو کہاں دفن کرو گے اس بات کو بھائیو ماننے کے لیے. اچھا امتیاز بھائی, یہ جو ابھی آپ نے بات کی تھی نا, یہ جو آپ نے بھی بھائی نے پوچھا, اس میں سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ قادیانی کتب کو پڑھنا شروع کر دیں. یہ جو ساتھ بھائی بیٹھے ان کا کیا نام ہے؟ عمیر بھائی, یہ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی کفر سے نکالا ہے جی. عمیر بھائی ہیں. اچھا ماشاءاللہ عمیر بھائی, السلام علیکم. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. الحمدللہ, جزاک اللہ خیرا. اچھا, اس کا مطلب امتیاز بھائی کو 3 سال وہاں موجودہ قادیانی گھیرتے ہیں, یہاں 3 سابقہ قادیانیوں نے گھیرا ہوا ہے. جی بھائی, جی بھائی تہاڈی قسمت یہ ہو جی, کی کریے ہن. اور بھائی میں بھائی کی ایک انٹرویو کر رہا ہوں on Sunday, so آپ چیک کرنا انشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے بھی پچھلے ہفتے ویکنڈ پہ ہم نے ختم نبوت کانفرنس کیا یہاں پہ مشیگن میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو تقریباً 100 لوگ آئے تھے الحمدللہ. جی جی. اور امتیاز بھائی میں نے نا شمس بھائی میں نے ایک بندے کو کہا نا, میں نے کہا مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ راز ہے, اب کتابیں پڑھتے نہیں ہیں. اس نے کہا پنچر کیسے لگاؤں. مجھے کہتا کہ مرزا صاحب نے اس بات کو راز کہا ہے کہ عیسیٰ کی بجائے کسی اور نے آنا ہے, یہ راز ہے, وفات کو راز. میں نے کہا بچے میں حوالہ دکھا, مرزا کہے گا وفات بھی راز ہے, پھر کیا کرو گے. اب آگے کہتے پہلے حوالہ لگاؤ. میں نے کہا تاکہ تم پہلے پنچر تیار کرو. میں نے کہا تم بتا دو تمہارا موقف یہ ہے کہ کسی اور نے آنا ہے, یہ تو راز تھا, لیکن عیسیٰ فوت ہو گئے یہ راز نہیں تھا. اور میں نے کہا عقل کے اندھے, پہلی بات تو یہ ہے جو بات قرآن کی 30 آیتوں میں لکھی ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو خاص الہام کیوں کرنا پڑا. اللہ کہتا مرزا صاحب قرآن کی آیتیں پڑھو, وہاں لکھا ہوا ہے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم پہ ان کے بقول 30 آیتیں اتاری, وہاں سے بات نہیں بنی. پھر اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو خاص الہام کیا. اور بھائی 30 آیتیں پھر کیوں تھی؟ قطعی. ہاں یعنی شبت بھائی دیکھیں ذرا, اللہ تعالیٰ 30 آیتیں اتار رہے, اس سے بات واضح نہیں ہو رہی. لہذا مرزا صاحب کو آپ سب جانتے ہیں, ان کے الفاظ ہیں با الہام خاص, کہ خاص الہام کر کے بتایا. اچھا اگلی بات آپ کو بتاؤں, یہ بات بھی ایک راز, چونکہ یہ بات چھپی ہوئی ہے عربی عبارتوں کے اندر. مرزا صاحب نے لکھا میں نے رو رو کے دعائیں کی ہیں. اندازہ کریں بھائی, تم مجھے ایک بات بتاؤ, تم نے دعائیں کیوں کی ہیں؟ جب یہ ایک راز تھا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں پتہ تھا تو تم دعائیں کر رہے تھے نا کہ مجھے بتا دو. دیکھیں نا مرزا صاحب, دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں ذرا, مرزا صاحب نے جب خطبہ الہامیہ دیا نا, آپ سب جانتے ہیں, خطبے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے تو ڈر تھا کہ اتنا لمبا خطبہ کیسے پڑھ, اور تمہیں کیسے پتا لمبا ہے, وہ تو ابھی اترا ہی نہیں ہے.
اس کا مطلب کیا خطبہ بات ہے پہلے لکھا، اس کا مطلب خطبہ لکھا ہوا تھا پہلے، تبھی تو پتا ہے کہ لمبا ہے. اسی طرح لمبا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے شمس الدین بھائی، آئی گیس کہ یہ بات آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. مرزا کی عربی بات تو ہم نے چیزیں پکڑی ہیں. مرزا کہتا ہے میں نے رو رو کے دعائیں کی ہیں تب یہ راز مجھ پہ کھولا گیا ہے، ورنہ اللہ نے کھولنا نہیں تھا. اب بتاؤ. اچھا بڑے آپ نے ٹیکنیکل پوائنٹ بتائے ہیں، واقعی یہ بات پہلے مجھے نہیں پتا تھی خطبہ الحامیہ کے بارے میں. ہاں صحیح بات بالکل. بتا رہا ہوں. ہاں خطبہ دینے کے بعد کہتا ہے مجھے تو خوف تھا اتنا لمبا کیسے پڑھوں گا، تمہیں کیسے پتا ہے لمبا ہے. امتیاز بھائی، یہ جو جلد نمبر 19 کے اندر غالباً اس نے لکھا ہوا ہے نا کہ مجھ پہ بارش کی طرح اللہ نے وحی نازل کی مگر میں اپنے پرانے عقیدے پہ اڑا رہا. اب چونکہ قادیانی یہ کتب تو پڑھتے نہیں ہیں، تو ایک قادیانی سے بات ہوئی، میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا یار ایک مجھے بات بتاؤ، اگر ایک بچہ اسکول جاتا ہے، میتھ کا ٹیچر اسے ایک سوال سمجھاتا ہے، وہ اس بچے کو نہیں سمجھ آتی، وہ اگلے دن پھر جاتا ہے، ٹیچر پھر سمجھاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، پورا ایک ہفتہ ایک سوال پہ ٹیچر نے لگا دیا، بچے کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر اس نے 15 دن لگا دیے، بچے کو سمجھ نہیں آ رہی. اب مہینے کے بعد اگر وہ بچے کے باپ کو بلائے اسکول میں یا ان والدین کو بلا کے پوچھے کہ میں 1 مہینہ ہو گیا تمہارے بچے کو یہ سوال سمجھا رہا ہوں، اسے سمجھ نہیں آ رہا، تو کیا اس بچے کو تم لائق بچوں میں شامل کرو گے یا نکمے بچوں میں شامل کرو گے؟ تو کہنے لگا یار جس کو ایک سوال پورا مہینہ ٹیچر سمجھا رہا نہیں آ رہا تو اس سے نکما کون ہوگا؟ میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اب میں نے کہا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے 12 سال تک مجھ پر وحی نازل کی بارش کی طرح، اور وہ وہی مجھے مسیح موعود بناتی تھی. مرزا قادیانی کو 12 سال تک سمجھ نہیں آ رہی. یہاں تو 1 مہینے کا نا کہ بچے کو تم نے کہہ دیا کہ اس سے نکما کون ہوگا جس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو میں نے کہا یہاں بتاؤ 12 سال جو وہی نازل ہو رہی ہے وہ بندہ کون ہوگا؟ اللہ سمجھا رہا تم مسیح موعود ہے، وہ کہتا نہ یا اللہ تجھے پتا مگر میں نے تیری بات نہیں ماننی، آڈا لگا لیا. یہی بات آئینہ کمالات کے اندر لکھی. مرزا قادیانی نے ایک جگہ لکھا کہ حق چھپانے والا لعنتی ہوتا ہے، حق چھپانے والا لعنتی ہوتا ہے. یہ آگے میں نے کتاب کھولی تھی، اس سے جو میں نے حوالہ دیا تھا وہ میں نے دیا تھا کہ وہ خوشے میں دانا بند ہونے والا 201 صفحہ. اس سے تھوڑا سا پیچھے آ جائیں تو صفحہ نمبر ہے جی 198. عبارت پڑھتا ہوں. کہتا ہے کہ ان میں سے یہ الہام بھی ہے کہ ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا، اللہ کی قسم میں ایک مدت سے جانتا تھا. کیا کہتا ہے؟ حق چھپانے والا لعنتی ہوتا ہے. اب اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ یہ کہتا ہے یہ الہام تھا کہ ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا ہے. اگر تو یہ مسیح ابن مریم بنانا حق تھا اور چھپانے والا چھپائے تو وہ کیا ہے؟ مرزا قادیانی کے بقول لعنتی ہے. اچھا جی، اللہ کی قسم ایک مدت سے جانتا تھا کہ مجھے ہی مسیح ابن مریم بنایا گیا ہے. اچھا، اور میں ان کی جگہ نازل ہونے والا ہوں، لیکن میں نے اسے مخفی رکھا کہ شاید اس کی کوئی اور تعویل ہو. میں نے اپنا عقیدہ نہیں بدلا اور اسی پر جمع رہا. اب یہ دیکھیں کہ اللہ سمجھانے والا، اور کیا کہتا ہے کہ میں مدت سے جانتا بھی تھا مگر پھر بھی کیا تھا کہ میں اپنے اس عقیدے پر میں نے نہیں بدلا اور میں کیا اس پر جمع رہا. یہ کون سے عقیدے پہ جمع رہا ذرا مجھے بتائیں گے امتیاز بھائی؟ شمس بھائی اس عقیدے پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام، مرزا صاحب نے کہا قرآن کی آیتوں سے، یہ بھی چیلنج ہے، یہ بھی آج چیلنج کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے رسمی عقیدہ اپنا، مرزا صاحب نے کہا قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے عیسیٰ آسمانوں میں زندہ ہیں. نکلو ذرا بات. انہوں نے کہا قرآن کی آیتوں میں، اور آپ نے جیسے بتایا نا پہلے شمس بھائی کہ مرزا صاحب کو قرآن کا صحیح علم دیا گیا، سمندروں کی طرح علوم دیے گئے. اگلی بات سنیں، آپ سب جانتے ہیں مرزا صاحب کو تفسیر علی، جس کو ذوالفقار کہا مرزا صاحب نے، وہ دی گئی. براہین لکھنے سے پہلے مرزا صاحب کو حضرت علی کی تفسیر بھی دی گئی. وہ کہاں گئی؟ اس میں کیا لکھا ہوا تھا 30 آیتوں کے بارے میں. اب اگر تو مرزا صاحب کو تفسیر علی دی گئی تھی، اس میں 32 آیتیں تھی کہ نہیں؟ اور اگر مرزا صاحب نے تفسیر علی لے کے پڑھنی نہیں تھی، ان کو پھر دی کیوں تھی اللہ نے وہ؟ اور اگر پڑھ لی تو وہاں پہ کیا لکھا ہوا اس کے اندر پھر وہ؟ اچھا اگلی بات دیکھیں، یہ بھی دیکھیں شمس الدین بھائی یہ کہتے ہیں وفات مسیح پہ بات کرو، اور ان بندوں نے کتابیں ہی کو نہیں مرزا صاحب کی پڑھی. مرزا صاحب کہتے ہیں، ذرا سنیے گا، مرزا صاحب کہتے ہیں معتزلہ اور جہمیہ جو کہ 2 فرقے ہیں گمراہ، کہتے ہیں معتزلہ اور جہمیہ جو ہیں ان کا کیا عقیدہ تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ذرا سنیے گا،
کہتے ہیں معتزلہ اور جہمیہ کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اور ان کا رفع روحانی ہو گیا ہے اور ان کا نزول بھی روحانی ہوگا. یہ عقیدہ مرزا صاحب کا آج. ذرا بات سمجھیے گا, مرزا صاحب کا آج کیا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے, ان کا رفع روحانی ہوا اور ان کا نزول بھی روحانی رنگ میں ہوگا. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہ عقیدہ معتزلہ اور جہمیہ کا تھا, جو کہ علماء کے نزدیک وہ گمراہ فرقے جو جہنم میں جائیں گے, جہمی اور معتزلی. یعنی مرزا صاحب نے جب یہ کہا تھا عیسیٰ زندہ آسمانوں میں ہے, وہ عقیدہ تھا اہل سنت کا. جب مرزا صاحب نے کہا کہ فوت ہو گئے ہیں روحانی رنگ میں کویا گیا, یہ عقیدہ جہمیہ کا تھا. یعنی مرزا صاحب نے اہل سنت کا عقیدہ چھوڑ کے عقیدہ کس کا لیا؟ جہمیہ کا. اور یہ حوالہ کیا ہے جی, حوالہ بھی نوٹ کر لیں, روحانی خزائن والیوم نمبر 7 پیج نمبر ہے 312, حمامات البشرا. اب یہ بات پکڑی کیوں نہیں گئی؟ عربی میں لکھی ہوئی ہے. بالکل ایسا, بالکل ایسا ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ جو مرزا قادیانی نے کہا ہے اور علماء جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں ہیں یہ جہنم میں جائیں گے, تو اسی بیس پہ تو ہم مرزیوں کو سمجھاتے ہیں. مگر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ عربی عبارتیں بہت ساری ایسی ہیں جو یعنی اس وقت دور میں کتابوں میں لکھی گئیں, مگر اب سوشل میڈیا کے دور کے اندر آ کر یہ باتیں آگے آ رہی ہیں. امتیاز بھائی, جہاں آپ نے وہ بات رکھی وہاں میں چلتا ہوں. آئینہ کمالات اسلام التبلیغ کے نام سے بھی مشہور ہے. جی جی, اس کا پیج نمبر ہے اردو ترجمے کا 163. شمس بھائی ایک سیکنڈ دیں گے سر, ایک سیکنڈ. یہ نا ایک بندہ ہے نہیں. ایک بندہ فرید چیمہ کے نام سے نا کامنٹ کے اندر موجود ہے. فرید صاحب, آپ انسانیت کے ناطے ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بھائی ہیں آپ, کوئی دشمن نہیں آپ ہمارے, کیونکہ آپ کا تعلق احمدیت سے ہے. ذرا سنیے گا بات. وہ کامنٹ میں لکھ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بتا دیا تو مرزا صاحب نے دعویٰ کر دیا. شمس بھائی, میں نے بیت الفتوح جو ان کا قصر خلافت ہے وہاں سے 3 مربی آئے لندن میں, سامنے آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہوئی. میں نے کہا کہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ جب مرزا صاحب کے جو پہلے 12 سال ہیں 1879 سے لے کے 1890 تک, یہ جو 12 سال ہیں, اس کے اندر مرزا صاحب کو اللہ نے نہیں بتایا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں. لہذا جب 1890 کے آخر میں بتا دیا, انہوں نے بھی بتا دیا لوگوں کو. یہ ایک پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے براہین کے دور میں, یعنی جب مرزا صاحب براہین احمدیہ لکھ رہے تھے, اس وقت ہی ان کو بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, اب ان کی جگہ تو آیا ہے. لیکن مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آئی تھی, لہذا وہ غلط لکھ گئے, غلطی ہوگی ان سے. یہ سیکنڈ آپشن ہے. تھرڈ آپشن یہ ہے کہ مرزا صاحب کو ان کے خدا نے بتایا جب وہ براہین میں لکھ رہے تھے, اور مرزا صاحب کو سمجھ بھی آ گیا, لیکن مرزا صاحب نے چھپا لیا. ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا اب یہ 3 صورتیں ہیں, بتاؤ تینوں میں سے کون سی ہوئی تھی؟ خدا کی قسم ہے تینوں مربی, قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر, کہ بالکل نہ ان کو بات آئے نہ جائے. وجہ کیا ہے شمس بھائی؟ جس کو اللہ نے عقل دی ہے نا, وہ جانتا ہے کہ یہ تینوں باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یا تو پہلی بات ہے, یا دوسری ہے, یا تیسری ہے. مرزا صاحب نے تینوں کی ہوئی ہیں. اب اس کو کیسے کو بندہ کور کرے؟ امتیاز بھائی بڑی اچھی آپ نے بات کہی, مربیوں کی بتائی آپ نے جب وہاں گئے ہیں. مگر میں بات بڑی توجہ سن رہا تھا آپ کے, اچانک میری توجہ کہیں اور چلی گئی. یہ کیا بات ہے کہ میں جو حوالہ پیش کرتا ہوں وہ پہلے آپ بیان کر دیتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں نا, میں اس وقت ملفوظات کھول کے بیٹھا, آپ نے وہی حوالہ پڑھا جس میں مرزا قادیانی نے اصحاب کہف کا ذکر کیا کہ یہ بھی بات مخفی رکھی گئی. اب میں نے اس پیج پہ انگلی رکھی ہوئی ہے اور آپ نے وہ بات بیان کر دی ہے. وہ 3 صورتوں میں ایک آپ نے وہ بیان کر دی کہ مرزا صاحب کو پتا تھا مگر انہیں چھپائے رکھا. اور میں یہی اسی سے میری تھوڑی توجہ چلی گئی. میں نے کہا یار امتیاز کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, یا مرزا قادیانی کی طرح کچھ نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو امتیاز بھائی دیکھیں میں نے صفحہ کھولا ہوا, یہی جو آپ نے کہا نا کہ یہ تیسری آپشن یہ ہے کہ اس کو پتا تھا مگر اس نے حق کو چھپا لیا. تو اس پہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا, جب میں نے کہا 163 پیج ہے تو آپ نے کہا شمس بھائی رک جائیں 1 منٹ. وہ قادیانی کو آپ نے مخاطب کیا, چلے اچھا وہ قادیانی بھی سن لے. یہ آئینہ کمالات کی عبارت ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے پچھلے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے پیچھے, اور کرتے کرتے کہتا ہے چونکہ انہوں نے حق کو چھپایا. جن لوگوں کا ذکر کر رہا ہے ان کا کہہ رہا ہے کیونکہ انہوں نے حق کو چھپایا اور باطل کو جگہ دی, بس ان کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی اور فطرتی انوار کو ان کے سینوں سے چھین لیا. امتیاز بھائی یہ بڑی اہم باتیں ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت کی, کیوں؟ انہوں نے حق کو چھپایا ہے. فطرتی جو انوار ہیں ان کو ان کے سینوں سے اللہ نے چھین لیا.
اب یہ ایک ہی کتاب ہے جس کا میں آپ کے سامنے بھی حوالے پیش کر رہا ہوں. اسی سے تھوڑا سا آگے آ جائیں, ٹھیک ہے. تو مرزا قادیانی یہاں خود کہہ رہا ہے کہ میں یہ الہام ہے کہ ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا, جو میں نے ابھی پہلے پڑھا ہے. اور آخر میں جا کے کہتا ہے, ایک منٹ, ہاں, اسی پر جمع رہا اور اس اظہار کے لیے میں نے 10 سال تک انتظار کیا. کہ اوپر اقرار کر رہا اللہ نے مجھے مسیح ابن مریم بنایا, اللہ کی قسم میں مدت سے جانتا تھا. اور اس سے چند صفحے پیچھے کہہ رہا ہے کہ جو حق کو چھپاتا ہے اور باطل کو جگہ دیتا ہے اس پر اللہ نے لعنت کی ہے. تو اب مرزا قادیانی کو اللہ بنا رہا ہے مسیح موعود, عیسیٰ ابن مریم بنا رہا ہے, اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے 10 سال اس بات کو چھپائے رکھا. اگر یہ حق تھا تو اسی وقت بیان کرنا چاہیے تھا. اب 10 سال چھپانے کی وجہ سے یہ اسی زمرے میں آ گیا کہ جس پہ اس نے لکھا تھا کہ وہ کیا ہوگا, اس پہ لعنتیں بھیجتا ہے. تو یہ ایک کتاب سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں, اسی لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ قادیانیوں, جو آپ کا دل کرتا ہے, جو آپ کا دل کرے, اپنی مرضی کی صرف ایک کتاب تم لوگ پسند کر لو. امتیاز بھائی ایسا ہی ہے نا, 23 جلد روحانی کی تو بڑی دور کی بات ہے. میں کہتا ہوں 23 میں سے ایک جلد اپنی مرضی کی پسند کر لیں اور ہمیں کہہ دیں کہ جی اس جلد پہ ہم نے لائیو مناظرہ کرنا ہے. میں آج آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں کہ جتنا ٹائم یہ لیں گے نا اس سے زیادہ ہمیں دے دیں. یہ ہمیں سوال کر لیں, ہم جواب دیں گے, یا ہم سوال کریں گے یہ اس کا جواب دے دیں. مگر ہماری براڈ پہ یہ ہوگا, ان پہ ہوگا وہ مائک میوٹ کر دیتے ہیں. ہم مائک میوٹ والا کام نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اگر 20 منٹ لوگے, 20 منٹ تمہارا مائک میوٹ نہیں کیا جائے گا, پھر اس کے بدلے آدھا ٹائم ہمیں دے دو, 10 منٹ ہمیں دے دو. آ جائے کسی بھی قادیانی کے اندر یہ جرت ہے, وہ یہ کہتا ہے میں نے روحانی سائن پڑھی ہیں, میں نے فلاں کتابیں پڑھی ہیں. ہمارا یہ کلیم ہے کہ ہم نے پڑھی ہیں. ہم کہتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ آئے, ہم پھر اپنی مرضی کی کتاب پیش کرتے ہیں, آؤ اس پہ کلام کریں. وہ براہین احمدیہ پہلی کتاب ہو یا ان کی 23ویں جلد ہو. اور اگر آپ نے پڑھی ہے, آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ زیادہ بہتر پڑھے ہوئے ہو, تو پھر آپ کتاب لے ہو, ہم اس پہ گفتگو کر لیں گے. امتیاز بھائی کو کہا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے, بالکل آپ نے پھر بات کی ہے. اور یہ نا اس دیکھیں یہ ہے مائنڈ سیٹ. یہ دیکھیں یہ ذرا پڑھیے گا سب لوگ. جب ان کو بتایا تو آگے سے دیکھیں وہی بات جو ہم نے وہ اس ویڈیو میں دیکھی ہے نا, کہ جا کے نبیوں پہ حملہ کر دو. فرید صاحب آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کو ٹرین کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مرزا صاحب کی وہ بات تو غلط ہے, تو آگے سے تم کہو کہ جب سرکار دو عالم حدیبیہ تشریف لے گئے, دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ سرکار نے حج نہیں کیا, جبکہ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ ہم حج کریں گے. لاؤ دکھاؤ یہ اعلان ہمیں لا کے. اور میں کہتا ہوں اگر سرکار دو عالم اپنی مبارک زبان سے یہ نکال دیتے کہ صحابہ آؤ حج کرنے چلے, خدا کی قسم زمین و آسمان ٹل جاتے, لیکن سرکار پہ حج کر کے ہی آتے. یہ بھی آپ کو بتا دیں, یہ باتیں ایمان, ان کا تعلق ایمان. اچھا اگلی بات دیکھیں, فرید بھائی آپ کا قصور نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا, آپ کی وساطت سے سب کو سمجھا دیتے ہیں. ہمارا مقدمہ سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام قادیانی کو بھی اور سارے انسانوں کو بقول احمدی جماعت کے 30 آیتوں میں لکھ کے بتا دیا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے. اس کے باوجود مرزا غلام قادیانی اس کے خلاف گیا. یہاں پہ آپ ہمیں دکھا دو کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم سے فرمایا کہ آپ اس سال حج نہیں کریں گے, پھر بھی وہ چلے گئے. دکھاؤ. یہ ہیں دونوں ایک جیسی باتیں, یہ دونوں باتیں ایک جیسی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم کو جو وحی کی, جو خواب دکھایا, وہ کیا تھا کہ چلو بھائی حدیبیہ, چلو مکہ کی طرف آپ چلیں. جیسے جیسے اللہ نے جو وحی کی اس کے مطابق سب کچھ ہوا. اور خدا کے بندو, مرزا صاحب جب براہین احمدیہ لکھ رہے ہیں تو مرزا صاحب کے بقول خدا 30 آیتیں اتار چکا ہے. یہ بات نوٹ کرو فرید بھائی, یہ بات سمجھو. مرزا صاحب کے بقول جب مرزا صاحب نے براہین احمدیہ لکھی تو خدا نے 30 آیتیں اتار کے ان کو بتا دیا تھا پہلے ہی عیسیٰ فوت ہو گیا. اس کے باوجود اس کے خلاف لکھا. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو بھائی اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کرو, ہماری بھی دعائیں آپ کے لیے, ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. جی شمد بھائی آپ بات کریں. امتیاز بھائی ان کو یہ بھی پتا ہے, یہ جانتے ہیں, مگر یہ باتیں وہی کرتے ہیں نا جو مربیان نے ان کو سکھائی ہیں. امتیاز بھائی ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا. جب تحویل قبلہ ہوا, جی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. جی اسی دوران نماز میں ہی
رخ تبدیل کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہے اسی وقت جیسے اللہ نے کہا تبدیل کر لیا. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں جو ہی اللہ نے کہا آپ نے وہ بات اسی طرح کر دی. جی ذرا بھی توقف نہیں اس میں ہوا, یہ بھی نہیں سوچا کہ بھئی میرے پیچھے صحابہ کھڑے ہیں, میں رخ تبدیل کروں گا, پتہ نہیں کیا. اللہ نے حکم دے دیا, آپ نے کر دیا. جی جب اللہ مرزا قادیانی کو کہہ رہا تو مسیح ابن مریم ہے, تو وہ کیوں کس سے ڈر رہا تھا؟ کیا ڈر تھا؟ کیا اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا؟ ہم یہی ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے بانی جماعت احمدیہ کو مانا ہے, خدارا کم از کم وہ عقیدت کی پٹی جو تم نے پہنی ہوئی ہے زیادہ نہیں, کچھ چند منٹوں کے لیے اتار کے سائڈ پہ رکھ کے ہمارے موقف کو سمجھو تو صحیح, دیکھو تو صحیح. اگر تو ہم کسی مولوی کی کتاب پیش کر رہے ہوں تو پھر تو اعتراض بھی کرے یار پتہ نہیں اس نے کیا لکھا ہے, ہم تو آپ کے حکمودل کی کتاب پیش کرتے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں شمس بھائی چھوٹی چھوٹی آپ شمس کہتے ہیں پرچیاں لگاتے ہیں. دیکھیں یہ پرچیاں نہیں ہوتی, جب کتاب کا نام بتا دیا جائے, کتاب کا صفحہ بتا دیا جائے, وہ سامنے لگا دیا جائے, اس پہ جا کے چیک آپ نے کرنا ہے. جی امتیاز بھائی. شمس بھائی تو کہ آپ نے نا تحویل قبلہ کے تبدیل ہونے کی آپ نے بات کی, ایک تو بات آپ نے بتا دی کہ جیسے ہی اللہ نے سرکار کو حکم دیا اسی وقت اسی نماز میں تبدیل کر لیا. مرزا صاحب کہتے ہیں 12 سال تک مرزا صاحب کو خدا ان کو سمجھاتا رہا, 12 سال تک نہیں مانتے تھے. اچھا اگلی بات شمس بھائی بہت اہم ہے, یہ دیکھیں ذرا, جو پہلا ایک منٹ اس 12 سال کے ساتھ آپ ایک لفظ بھول گئے ہیں. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, آپ نے فوری عمل کر دیا. مرزا صاحب کو بارش کی طرح 12 سال اللہ نے سمجھایا, ہاں خالی بارش کی نہیں. طرح بالکل. شمس بھائی یہ دیکھیں ذرا, یہ ایک عام احمدیوں کے بڑے اخلاص سے, فرید صاحب جیسے لوگوں سے بڑے اخلاص سے درخواست کر رہا ہوں, جو پہلا قبلہ تھا شمس بھائی بیت المقدس, جس طرف آپ نے پہلے منہ, اللہ کہتا وہ میں نے کروایا تھا. یہ دیکھیں ذرا, یہ لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں میں یہاں سے پڑھتا ہوں آیت نمبر, یہ دیکھیں لفظی ترجمہ ہے اور آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 100 اینڈ ہمارے پاس یہ بنتی ہے جی 143 143. دیکھیں ذرا, اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا القبلۃ, اور ہم نے نہیں بنایا تھا وہ قبلہ, التی کنت علیہا, جس کے اوپر تو پہلے تھا. اللہ کہہ رہے ہیں وہ پہلا قبلہ بھی آپ کا ہم نے بنوایا تھا. اب ذرا بتاؤ, اگر یہ مرزا صاحب پہ آپ نے فٹ کرنا ہے تو جو مرزا صاحب نے پہلے بات لکھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, وہ اللہ نے لکھوائی تھی ان سے. یہاں تو اللہ تعالیٰ دونوں قبلوں کو اپنی طرف کہہ رہے ہیں, یہ سب کے سامنے موجود ہے بلیک اینڈ وائٹ میں. اللہ فرما رہے ہیں بہت اچھا, وما بہت اچھی جعلنا, بات. اور اللہ کہتے ہیں وما جعلنا, اور ہم نے نہیں بنایا تھا کیا, القبلۃ, وہ قبلہ التی کنت علیہا, جس کے اوپر آپ پہلے تھے. کیوں بنایا تھا؟ الا, اس لیے بنایا تھا, لنعلم, تاکہ ہم یہ بات لوگوں کے سامنے عیاں کر دیں, من یتبع الرسول, کہ کون ہے رسول کی اتباع کرنے والا, ممن ینقلب علی عقبیہ, اور کون ہے جو قدموں پہ پھر جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے پہلا قبلہ رکھوایا تھا بیت المقدس والا, اور کیوں؟ تاکہ میں آزمائش کروں صحابہ کی. اب بتاؤ, اور جب اللہ نے جب آزمائش کی, صحابہ نے نمازوں کے اندر رخ تبدیل کر لیے, منافقین نے کیا کہا کہ نہیں نہیں یہ کیا بات ہوئی, پہلے وہ قبلہ اب یہ قبلہ, یہ منافقین نے کہا. تو اصل میں بات شمس بھائی جو میں لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ اللہ نے کہا پہلا قبلہ میں نے بنوایا تھا. اب بتاؤ ذرا, مردے نے جو پہلے عقیدے لکھے وہ اللہ نے اسے لکھوائے تھے, بتاؤ ذرا. جی شمس بھائی. بہت بہت ہی زبردست امتیاز بھائی, مزہ آ گیا آپ کی بات سن کے. میرا خیال ہے کہ اللہ, میں پھر یہی کرنا پڑتا ہے مجبوروں میں, کہتا ہوں کہ اللہ کرے ان کو بھی سمجھ آ جائے بات کی, کتنی کھول کے ہم باتیں بیان کر رہے ہیں ان کے سامنے نا. اور پھر مزے کی بات یہ کہ عمران بھائی دیکھیں, یہ اپنا امتیاز بھائی, یہ ان جو 30 آیات ہیں ان میں سے تو یہ 30 پہ کبھی گفتگو کرتے ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, ان کا 2 یا 3 آیات کے علاوہ باقی پہ گفتگو نہیں کرنی انہوں نے. اور پھر امتیاز بھائی میں آج آپ کے چینل کے ذریعے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے ذرا ڈیمانڈ کیا کریں نا, ان سے پوچھا کریں. پتہ نہیں ہمیں تو نہ یہ سٹریم پہ لیتے ہیں نہ ہماری سٹریم پہ آتے ہیں, مگر اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے, اور ان قریب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اب آپ کو بھی اپنی سٹریم پہ لینا چھوڑ دیں گے, چونکہ آپ کی وجہ سے بہت سارے قادیانی جو ہے نا, ان کے اپنے وہ اندر سے بڑے ڈسٹرب ہو چکے ہیں. جب میرے کزن یہی ہے کہ ساتھ یوز آصف کے موضوع پہ چل رہی تھی نا گفتگو, تو اس وقت یوز آصف کی تحقیق پر 5 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اللہ اکبر. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یار اس تحقیق سے ہمیں بجائے اس کا رد تو ہو نہیں رہا, الٹا ہمارے لوگوں کے درمیان شمس الدین پاپولر ہو رہا ہے. انہوں نے مل کے سر جوڑ کے مجھ سے بالکل بائیکاٹ کر دیا, کوئی بات نہ کرے,
تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اس ماشاءاللہ تبلیغ سے قادیانیوں کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے جو میرے تک بھی پہنچا ہے, اور قادیانی آپ سے پرسنل میں بھی سوال جواب کرتے ہوں گے یقیناً. بالکل تو ان قریب یہ آپ کو بھی اپنی پروگرام میں لینا چھوڑ دیں گے صرف اس ڈر سے کہ آپ کی باتیں ہمارے لوگوں تک ہمارے وجہ سے نہ پہنچے. بہت سے قادیانی ایسے ہیں جو ہمارے پروگراموں کو بالکل نہیں دیکھتے, صرف وہ اپنے دیکھتے ہیں. تو بہرحال اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو کرنا نہیں چاہیے. ایک دروازہ کھلا ہے آپ کا, اس سے بات چیت کلام کرے, ڈرنا کس بات کا ہے. جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے وہ آپ جس طرح مرضی کر لیں, وہ مل ہی جانی ہے اس کو. بالکل. تو بہت زبردست آپ باتیں کرتے ہیں. میں یقین کریں آپ کی, حالانکہ میرے پاس قادیانیت کو میں بہت زیادہ ریسرچ کر کے سنتا ہوں, مگر آپ کی باتیں اسپیشلی میں آپ کی اسٹریم سنتا ہوں, اور بے شک میں اس کو تھوڑا سا یعنی سپیڈ پہ کرتا ہوں کیونکہ کافی لمبی ہوتی ہیں. تو میں نے آپ سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کے پاس جو حوالہ جات ہوتے ہیں مجھے بھی سینڈ کر دیا کریں. آپ کے بہت سارے ایسے حوالہ جات لوگ پتہ نہیں کیوں آگے نا پروگراموں میں نام لینے سے یا کام کرنے سے کیوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اس کا نام لیں گے تو شاید ہمارے نمبر کم ہو جائیں گے, ہماری اسٹریم ہی ہو جائے گا. یقین کیجئے کہ آپ کے کئی حوالہ جات ایسے تھے, حوالہ جات جو شاید میں نے کبھی پڑھے تھے مگر ذہن سے نکل چکے ہوئے تھے. وہ میں نے آپ کی اسٹریم سے لیے, پھر میں نے اپنی ان کتابوں کے اندر دوبارہ ان کو ڈھونڈ کے ان پہ نشان لگائے, اور جب نشان لگاتا تو میرے ذہن میں آتا تھا ہو یار یہ بالکل میں نے لکھا ہوا تھا مگر نکل گیا. تو یہ پروگرام سننے سے, ایک دوسرے کے کرنے سے بہت سارا ہمارے عام مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اور جو مبلغ ہیں ان کو بھی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں. تو میں سب سے یہی کہوں گا کہ ان پروگراموں کو سنا کریں اور ان میں سے حوالہ جات نوٹ کر لیا کریں, اور بعد میں آپ کا تو امتیاز بھائی آپ ہی بتائیں گے, مجھے فون آ رہے ہوتے ہیں, ایمرجنسی ڈال دیتے ہیں جی ہماری وہ ڈیبیٹ چل رہی قادیانی کے ساتھ, تو ہمیں آپ یہ حوالہ دے دیں, ذرا ہمیں یہ حوالہ دے دیں, ہمیں وہ حوالہ دے دیں. میں ان تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم ضرور حوالے بھیجتے ہیں, مگر خدا را جب آپ کے سامنے ایک ویڈیو چلتی ہے, آپ دیکھتے ہیں, ہم آپ کے لیے بناتے ہیں, آپ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, تو اتنی تکلیف تو آپ بھی کیا کریں نا, ایک پینسل رکھ کے, ایک ڈائری رکھ کے وہ حوالہ نوٹ کر لیا کریں, اسکرین شاٹ لے لیا کریں تاکہ وہ آپ کے پاس محفوظ رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اب پاکستان میں صبح کے 5:30 ہونے والے ہیں, تو میں ساری رات نہیں سویا, اور صبح میں نے 1-2 کام ضروری کرنے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. مجھے شاہ جی نے لنک بھیجا, اس کے بعد میں دوبارہ سونے لگا تو میں نے دیکھا تو لائیو آپ آ رہے تھے. میں نے کہا چلیں اب جاگے تو ہی ہیں, تو بس جاگتے جاگتے جناب دیکھ لیں کافی ٹائم ہو گیا. اجازت ہے جی مجھے پھر. اللہ تعالیٰ شمس بھائی آپ کو سلامت رکھیں. جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو پورا اخلاص اور پوری کامیابی عطا فرمائے. وہ کامیابی جو اللہ کی نظر میں کامیابی ہے. انشاءاللہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, شمس الدین بھائی کا چینل اسی نام سے یوٹیوب پہ شمس الدین RB, سب لوگ اول تو ہم سے بہت بہتر اور بہت پہلے سے آپ شمس بھائی سے واقف ہیں. اگر کسی کو نہیں پتا تھا تو بھئی شمس بھائی کا پلیٹ فارم وزٹ کریں, وہاں پہ بہت سارا کانٹینٹ آپ کو ایسا ملے گا جو ان کی تحقیق ہے, جس میں مثال کے طور پہ سر فہرست وہاں پہ ہے یوز آصف والا واقعہ, جو مرزا صاحب نے کشمیر محلہ خانیار کی جو قبر کا جو معاملہ سارا کیا, اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ریسرچ کی شکل میں ایکسپوز کرنے والی جو ہماری شخصیت ہے وہ شمس الدین بھائی ہیں, اور جو بھی ان کے ساتھ ان کے ٹیم ممبر تھے وہ ان کا کام ہے, اور وہیں سے اس کے بعد وہ سب لوگوں کے پاس پہنچے. شمس بھائی ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, انشاءاللہ اپنا کام آپ جاری رکھیں, اور اللہ کے فضل اور احسان سے بہت تھوڑا وقت رہ گیا, بہت تھوڑا. اللہ تعالیٰ سے دیکھیں, ہم نے پہلے بات ایک کی ہے, آپشن 2 ہی ہیں, یا اسلام میں واپسی یا پھر ایتھیزم, دہریت. ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ان کی اسلام میں واپسی ہو جائے. آپ سب دیکھ لیں گے, ہم انشاءاللہ اللہ کے اوپر توکل کر کے یہ بات کر رہے ہیں کہ آنے والے 4 سال 3 مہینوں کے اندر آپ